آج آپ دیکھیں کہ جو کام سویڈن میں ہوا ہے، ایک آدمی ایسا جس کا دماغی توازن بھی لگتا ٹھیک نہیں ہے، اور سویڈن کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو پرمیشن دیا ہے، حالانکہ پورا ورلڈ جانتا ہے کہ ہم نے اسلامک فوبیا کا کیس عمران خان صاحب نے پوری دنیا کے سامنے جیت لیا ہے، اور یہ ایک غیر آئینی کام انہوں نے کیا۔ اور دیکھیں کہ پوری دنیا خاموش ہے۔ پاکستان کے ان سیاستدانوں کو میں اس امپورٹڈ حکومت کو پوچھتا ہوں کہ آپ کا وزیر خارجہ، آپ کا وزیر اعظم، آپ کا پرائم منسٹر کہاں ہے جو ایک ٹویٹر کرتا ہے اور اس کا رد عمل کیا آتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہم پوری اوورسیز کمیونٹی اس امپورٹڈ حکومت کے علاوہ اس سویڈن والے صدر اور جو اس آدمی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے پرزور احتجاج کرتے ہیں، کنڈیمٹ کرتے ہیں سویڈن ایمبیسی لندن کے سامنے، اور ان کو وارننگ کرتے ہیں جیسے پہلے آپ نے ہالینڈ میں اور فرانس میں اس طرح کی بے حرمتی کی، اور ہم نے آپ کو اس کا بہت تگڑا جواب دیا۔ ابھی بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ابھی آغاز شروع ہو چکا ہے، اور سیٹرڈے کو دوبارہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے 10 to 2، اور آپ کو بھرپور جواب دیں گے جب تک آپ معافی نہیں مانگتے ہیں۔ آپ دیکھیں OIC کا اجلاس جنیوا میں منعقد ہو چکا ہے، ادھر سارے جتنے بھی اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں وہ ادھر پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے بھرپور احتجاج بلند کیا ہے کہ اس آدمی کو، بلکہ سویڈن کے صدر کو، پولیس کو، ادھر کی کونسل کو معافی مانگنی ہوگی۔ اگر یہ معافی نہیں مانگیں گے تو ہم ان سویڈش ایمبیسی کی کبھی جان نہیں چھوڑیں گے، جیسے ہم نے امپورٹڈ گورنمنٹ نواز شریف کا پیچھا کیا، ابھی ہم سویڈش ایمبیسی کا پیچھا کریں گے۔ ساری پارٹیوں کو دعوت دیتے ہیں، پیپل پارٹی، PMLN، کیو، PTI، اکٹھے ہو کر ادھر آئیں اور اسلام کی خاطر، مذہب کی خاطر، قرآن کی خاطر، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کی خاطر ادھر اکٹھے ہو کر بھرپور قسم کا احتجاج رجسٹر کرائیں، تاکہ عالمی دنیا کو پتہ چلے کہ سارے مسلمان ہم اکٹھے ہیں، اور ایک آواز میں بلند آواز کر کے ان کو میسج دیتے ہیں کہ آپ یہ جو دہشت گردی کر رہے ہو اس کو سٹاپ کرو، سٹاپ اور سٹاپ کرو۔ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔